بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اپ ڈیٹ سے برہان الدین کا سلام۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو پاکستان کو مٹا سکتی ہے۔ میں آج آپ کو اس کال کی وجہ بتانے والا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹننٹ کرنل رضا صاحب۔ 2006 میں پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے، دشمنوں کو چکنا چور کرتے ہوئے، ان کا دنیا سے صفایا کرتے ہوئے ایک حادثے کے اندر، دھماکے کے اندر یہ اپنی ٹانگوں سے محروم ہوئے، لیکن ان کا جو جذبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ آج آپ کو ان کی بہادری کے قصے سناتے ہیں، اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت یہ کیا کر رہے تھے، یقین کریں جاننے کے بعد آپ کو فخر ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر ماشاءاللہ آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے جو ملاقات کرنے کا موقع ہے وہ دیا۔ سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ حادثہ کب پیش آیا؟ سر یہ 2006 27 اکتوبر جمعہ کا دن تھا۔ رات کو تقریباً 1:30 یا 2 بجے قریب ہمیں دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ہم اس علاقے میں پہنچے، ہم نے جا کر اس سارے علاقے کو سرچ کیا، وہاں دیکھا، اور جہاں جہاں انہوں نے لگائی ہوئی تھی آئی ڈیز، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز، ہم نے ان کو کچھ کو تباہ کیا، کچھ ابھی ہم تلاش کر رہے تھے، سرچ کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں ہمیں جو اطلاعات تھیں اس کے مطابق ہم نے کچھ مسکرینٹس کو پکڑنا تھا جو اس علاقے میں یہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم نے ان کی تلاش کے لیے رستے کو کلیئر کیا، صاف کیا، اس کو سرچ کیا، سرچنگ پارٹیاں بھیجیں، اور یہ ساری کارروائی ہوتے ہوتے ہمیں دن کے 11-12 بج گئے، اور ہم نے 3 بجے اپنے اس مشن کو، اس کارروائی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو وہ ایک ایسی ایکسپلوسیو ڈیوائس تھی جس کو انہوں نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑانا تھا، اور انہوں نے وہ کام اپنا سر انجام دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کیا، ہم نے اس بندے کی نشاندہی کی ہوئی تھی، جیسی اس نے یہ حرکت کی تو وہ صاف پتہ چل گیا، اس کو ہم نے وہیں سے گرفتار بھی کر لیا، لیکن اس وقت تک یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ اس حادثے میں یہ ہوا کہ جو ہم کام کرنا چاہتے تھے وہ 70 سے 80% ہو چکا تھا، 20% رہ گیا تھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ میرے تمام جوان اور میں اس حادثے میں 80% محفوظ رہے۔ یہ 20% کا ایک چھوٹا سا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم سے لیا گیا، وہ ہم سے کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو الفاظ میرے پاس نہیں ہے، وہ خمیازہ یا ایک نقصان اٹھانا پڑا ہمیں، اور اس کا ہمیں قطعاً افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی ہی رہتی ہیں۔ ہم جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے رسک لینے کے بعد اس قوم کی حفاظت کا وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں جس کے لیے ہماری قوم ہم پہ فخر بھی کرتی ہے، اور ہمارے ساتھ باآواز ہو کر ہر اس کام کے لیے سر انجام دیتی ہے تاکہ ہم دشمن کو نیست و نابود کر سکیں۔ سر جس وقت بلاسٹ ہوا اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ دھماکہ ہوتا ہے، انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے، اور آپ تو ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے اس بلاسٹ میں۔ ذرا بلاسٹ کے بعد والی صورتحال بتائیے۔ سر یہ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم تھا، اور یہ میں اپنی یونٹ کی بات کروں گا کہ چارجنگ پینتھر کی تربیت اتنی سخت ہے کہ اس وقت اس دھماکہ بھی وہ چھوٹا نظر آ رہا تھا پٹاخہ، اور اس میں جب میں 15 سے 20 فٹ کی ہائٹ پر گیا ہوں تو اس وقت میں ہوش و حواس میں تھا۔ میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے جوان ہوش و حواس میں تھے، لیکن چونکہ وہ SOPs کے تحت انہوں نے اپنی حفاظت خود بھی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے وہ کیا ہوا تھا۔ جب میں زمین پر آیا ہوں تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کسی کے ہاتھوں پر تھا، میں ڈائریکٹ زمین کو میں نے ہٹ نہیں کیا، جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ کم ہے، اور میرے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ہوش و حواس میں رہنے کی، یہ خوش بختی ہے، یہ خوش آئند بات ہے، اور میں اس کا کریڈٹ اپنی پاکستان آرمی، اپنی یونٹ، اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور اپنے اس قوم کی دعاؤں کے سہارے، اللہ پاک نے اس وقت مجھے ہوش و حواس میں رکھا۔ میں نے اس کے فوراً بعد اپنا جو عمل تھا شکر ادا کرنے کے بعد، رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے کے بعد، میں نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا، خون بہنا بند کروایا، اور رول کرتا ہوا میں سڑک پر آیا۔ میں نے وہاں آ کر آواز دی، میں نے کہا سب زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں؟ تو میرا ڈرائیور اٹھا، وہ فوراً بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھ کر سکتے کے عالم میں چلا گیا، لیکن میں نے اس کو ہلکا سا چپت لگایا، ہلکا سا پنجابی کہنے چنڈ لائی،
وہ ہوش آواز میں واپس آیا. اس نے کہا, میں نے کہا بس جلدی کریں, سب کو آواز دیں اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا دھماکہ ہو. اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ وہ سب ہوش آواز میں رہتے ہوئے مجھے لے کر گاڑی تک آئے. اور اس کے بعد ہم نے عازم سفر ہوئے جو ہمارے ہاسپٹل تھا وہاں, اور اس کے بعد فردر جو مین CMH ہے اس کی طرف ہم روانہ ہوئے. 1 گھنٹے کا سفر آپ کے ڈرائیور نے 13 منٹ میں عبور کیا. یہ بھی مطلب شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے ملوانا تھا, آپ کی زندگی بچائی. سر ہاسپٹل کے اندر کسی نے آپ سے اس سارے واقعے کے نقصان کا پوچھا تھا, تو آپ نے کوئی ایسا نقصان بتایا تھا جو سننے کے بعد سب حیران ہو جائیں گے؟ ذرا وہ نقصان بتائیے. دھماکے کے بعد ہسپتال پہنچنے کے بعد نقصان کیا کنسیڈر کیا آپ نے؟ جب میں پہلے MDS پہنچا, MDS میڈیکل جو ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر جب میں پہنچا تو اس کے اندر جاتے کے ساتھ ہی کرن صاحب نے مجھے کہا کہ یار بڑا نقصان ہو گیا. میں نے کہا نہیں سر, یہ نقصان نہیں ہوا, سگریٹ میرے ٹوٹ گئے ہیں, اصل نقصان ہوا ہے میں نے صبح سے ایک سگریٹ پیا ہے اس کے بعد. اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ تھوڑا سا غنودگی کے عالم میں چلے گئے. اس وقت میں نے اپنے حوالدار کو کہا اخلاق, کرن صاحب کی جیب سے سگریٹ نکالیں اور مجھے دیں. تو اس نے مجھے سگریٹ دیا, وہ میں نے لگایا. میں آپریشن ٹیبل کے اوپر لیٹا ہوا تھا, میں نے وہاں سگریٹ پیا ہے. اور اس کے بعد کرن صاحب واپس آئے ہیں, انہوں نے آتے کے ساتھ ہی کہا ہے کہ رضا تو کمال ہے. اور میرے کچھ اور کورس میٹس بھی تھے, انہوں نے کہا یار تو کمال ہے. اور میں نے کہا یہ میرا نہیں, یہ اللہ کا کمال ہے, میں کچھ نہیں ہوں. میرے کمانڈر نے آ کر وہی الفاظ دہرائے, انہوں نے کہا کہ رضا اٹس ناٹ یو بٹ سم ڈیوائن پاور از بہائنڈ یو. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر کیا میرے بچپن سے لے کر اور آج تک اللہ پاک کی کریم ذات مجھے سہارا دیے ہوئے ہے. اور میرے ایسے ہی بہت سارے دوستوں کو, یہ جتنے شہداء ہیں سب کے ساتھ وہ کریم ذات ان کی مدد کرتی ہے. کچھ کو وہ پسند کرتا ہے, جلد بلا لیتا ہے, کچھ کو اس نے ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کو, اس دنیا کے لیے, اس پاکستانی قوم کے لیے, تاکہ ہم ان کے لیے ایک مشعل راہ بن سکیں, ان کو موٹیویشن دے سکیں, تاکہ ہماری قوم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتی رہے اور سمجھتی رہے کہ ہم نے کس طرف اپنے آپ کو کس سمت موڑنا ہے, تاکہ ہمارے خوبصورتیاں اور خوشحالیاں ہمارے ملک میں امن کا گہوارہ ہو اور خوشیاں ہمارے ملک میں لہلاتی نظر آئیں. بالکل. سر موت نے ابھی تک 8 مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آخری واقعہ یہ تھا, 8واں یہ تھا, ہر مرتبہ بچ گئے. کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ سر ابھی تو گنتی میں تو صرف میں 8 ہی کہتا ہوں, ویسے تو بے تحاشا واقعات ہوئے ہوں گے. پہلا واقعہ میری کیڈٹ شپ میں جب میں پیرا ٹروپنگ کے لیے گیا, وہاں میں نے از راہ مذاق اپنے کورس میٹ کی جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس نوٹی کیڈٹ, تو اس ناطے میں نے وہ اس کی شوٹ پر چلنا شروع کر دیا. جب ہم جمپ کر چکے, جب میں ہوا میں تھا, اس کی وہ شوٹ اتنی سخت ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایسا چل لگتا ہے جیسے فرش پر چل رہے ہیں, لیکن اگر وہ نیچے سے نکل جائے تو پھر زمین نظر آتی ہے, اس کے اوپر جا کر سٹرک کرتے ہیں. الحمدللہ اس میں ایک ہلکا سا فریکچر ہوا, لیکن وہ موت تھی اگر وہ وقت کے طور پر اس کو قابو نہ کیا جاتا. میں اس کو بس ایک شرارتی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ یہ ہماری زندگی کے ہر دور میں ایسا چلتا رہا. اس کے بعد مختلف علاقوں میں آپریشنل ڈیوٹیز دیتے ہوئے بارڈرز کے اوپر, جو پہلے فاٹا کہلاتا تھا آج کل وہ KPK کا ایک اضلاع کے اندر شمار کیے جاتے ہیں, ان علاقوں میں میں نے کام کیا. نارتھ وزیرستان ایجنسی کے اندر, اس میں کئی ایسی جگہوں پر میرا مسکرینٹس اور ان لوگوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا. وہاں مجھ پر بڑی فائرنگ ہوئی, لیکن اللہ پاک کی ذات, کریم ذات نے مجھے وہاں بھی یہ شرف بخشا کہ میں وہاں سے بخیر و خوبی نکل آیا اور اپنے جوانوں کو بھی لے کر آیا. اس کے بعد پارا چنار اس علاقے کے اندر آپریشنز کرتے ہوئے وہاں بھی کافی گھمسان کا رن ہوا, کمبیٹ فائٹ. اس کے بعد اللہ کا بڑا کرم رہا, بڑا احسان رہا, اس میں سے بھی ہم نکل آئے, لیکن اچھے رزلٹس کے ساتھ, تاکہ اس علاقے کو کور کیا جائے امن کے ساتھ. اور اس میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے جوانوں نے, میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ان کے ساتھ میں نے سرو کیا. اور الحمدللہ میں اس کا سب کریڈٹ اپنے ان جوانوں کو دیتا ہوں جنہوں نے میری بات وقت پر سنی اور وقت پر اچھا ایکشن کیا, اور ہم بخیر و خوبی واپس بھی آئے اور اس علاقے میں امن بھی قائم کیا. آپریشن بھی آپ کا کامیاب رہا. سر آخری چیز کی طرف بڑھتے ہیں, جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, آپ کی والدہ کے ساتھ کچھ معاملہ ایسا ہوا, میں چاہتا ہوں کہ ذرا لوگ وہ بھی جانیں کہ جب
کسی فوجی جوان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد ان کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، اور آپ نے خود بینگ آرمی آفیسر، بینگ اے ببر شیر دل والا بندہ، آپ نے اس کو کیسے گیٹر کیا؟ برہان بھائی، سمپل سی بات ہے، ماں ماں ہوتی ہے، وہ کسی فوجی کی ہو یا کسی سولین کی ہو، کسی کی بھی ماں ماں ہوتی ہے. ماں کے جذبے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں اس وقت حیران ہوا جب میری حادثے کے 12 گھنٹے کے بعد اپنی والدہ سے بات ہوئی موبائل ٹیلی فون پر. ان کا پہلا سوال تھا، بیٹا تو چل سکتا ہے یا نہیں. اس کو کس نے بتایا تھا؟ حالانکہ اس کے پاس کوئی خبر نہیں تھی کہ میرے بیٹے کی ٹانگیں نہیں رہی. یہ بس اللہ کی طرف سے تھا. میں نے کہا ماں بس دعا کرنی، میری ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ابھی نہیں چل سکتا، لیکن اس میں ٹائم لگے گا. اور وہ ٹائم 2 سال پر محیط تھا. میں نے اپنی والدہ کو 2 سال نہ اپنے آپ کو دیکھنے دیا ہے، نہ ان کے پاس میں جا سکا ہوں. بڑی صابر، بڑی ہمت والی ماں تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ماں ماں ہوتی ہے، وہ میری ہو، آپ کی ہو، کسی کی ہو. ماں کے جذبے کو سلام ہے. وہ سمجھتی ہے لیکن بولتی نہیں ہے، خاموش ہو جاتی ہے. سر آپ اپنی ٹانگوں سے تو محروم ہو چکے، آپ کے بیٹے کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ سر میں بڑی سمپل سی بات کہوں گا کہ یہ میری ٹانگیں کٹی نہیں ہیں. مجھے اللہ نے میرے بیٹے کی صورت میں وہ ٹانگیں عطا کی ہیں کہ انشاءاللہ اس قوم کی خدمت کے لیے، اس پاکستان کی خوبصورتی کے لیے، یہ کسی بھی محکمے میں، اور خاص طور پر پاکستان آرمی، میری خواہش ہے کہ یہ جائے، جو میرے ادھورے کام ہیں ان کو یہ پورا کرے اور مزید امن پیدا کرے، خوبصورتیاں پیدا کرے. اس کے لیے میں اس کو چارجنگ پینتھر کے حوالے کروں گا، میں اپنی یونٹ کے حوالے کروں گا. انشاءاللہ وہ اس کو بہتر طریقے سے نکھاریں گے بھی، اور اس کو اس پاکستان میں امن کے لیے ایک عظیم انسان بنائیں گے، جو میری خواہش ہے. سر بندہ ناجیز کی جانب سے آپ کو سلوٹ ہے. ناظرین، آپ نے لیفٹیننٹ کرنل رضا صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہمارے پاس چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے تو ہم ان کے تمام جو شیر دلی کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ پروگرام خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں جو پاک فوج کے خلاف اناب شاب بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کوئی ایسے پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ شاید پاک فوج کمزور ہے. یہ پاک فوج کا صرف ایک جوان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان کے ساتھ یہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے اور اس کے بعد یہ کس قدر مضبوط اعصاب کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاک فوج کی جو تربیت ہے وہ کیسی ہے، اور پاک فوج کے جو جوان ہیں، آفیسرز ہیں، وہ کس جذبے اور سرسائی کے ساتھ پاکستان کی خدمت میں کوشاں ہیں. اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.